جیسے نہ پڑھی ہو ہیں ماشاء اللہ. اب تو نمبر اچھے ہونے چاہیے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ کا یہ دورانیہ مکمل کروایا. کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں بیچارے، مجھے وہ لڑکا نہیں بھولتا، عبداللہ ایوب یہاں بیٹھتا تھا ادھر یہ قاری ذیشان صاحب کے ساتھ، مجھے بہت یاد آتا ہے. 2 سال پہلے کی بات ہے، تو محرم کا شروع تھا، بس وہ بیچارہ وہاں بھی بھلے کھا رہا تھا، تو بس وہ اٹیک ہوا اور یہاں آ کے وہ موقع نہیں ملا آنے کا. تو جو آدمی زندہ ہے وہ کسی اپنی وجہ سے نہیں ہے، وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کا فضل ہے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. خوشی ہوتی ہے بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، دستار بندی بھی ہو گئی اور آپ کی کتابیں بھی مکمل ہو گئیں اور اب 2 پرچے باقی رہ گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. باقی ہمارے دل میں آپ کے بارے میں کوئی اللہ معاف فرمائے کوئی بغض یا نفرت یا تو دور دور تک نہیں ہوتی. طالب علمی کے زمانے میں جو ہمیں کچھ تھوڑی بہت ڈانٹ ٹپٹ کرنی پڑتی ہے وہ ایک مصنوعی سی ہوتی ہے، وہ مجبوری ہوتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر یہاں تو سارا جو ہے نا وہ جنگل بنا ہوا ہو، کوئی بلی کوئی بندر کوئی کیا. تو ذرا ماحول سے رکھنے کے لیے ہمیں کبھی ایسا اونچا بھی بولنا پڑتا ہے، اس پر بعد میں استغفار بھی کرتے ہیں، اچھا ہوتا نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ماحول صحیح رہے. الحمدللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت فضل ہے. بہت لوگ جو اب یہ ہمارے پاس نگران صاحب آئے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ 35واں سال ہے نگرانی کا، میں نے آج تک ایسا ماحول نہیں دیکھا جو میں نے یہاں مفتاح میں دیکھا ہے. دیکھیے ہمارے کئی ساتھی اللہ کو پیارے، کئی ساتھی کیا پتا ہوتا ہے بھائی. اس واسطے طالب علمی کا زمانہ بڑا عجیب ہو گیا ہے. ہمیں بھی دعائیں کا سایہ آتا ہے، آپ کو بھی آئے گا انشاءاللہ. وہ باتیں، وہ راتیں، وہ کہانیاں، وہ قصے، وہ اشعار ہیں، وہ ویڈیوز، وہ داؤد کی باتیں، داؤد کا چلنا، وہ طلحہ کا انجینئر بننا، نور ولی کا خاموش رہنا اور اسد اللہ کا شوخی مارنا. ابھی فرار لگا رہا ہے، آپ کیا رقم کریں گے جب یہ چلے جائیں گے نہیں کر سکتے. تو جہاں بھی ہم جائیں، ہم جماعت میں جائیں ضرور ہے، ہم بیان کریں، درس میں کہیں پڑھائیں تو اپنا جائزہ لازمی لیتے ہیں، کیونکہ یہاں تو میرے ساتھ ہیں، قبر میں میرے ساتھ میرا عمل ہوگا، قیامت میں میرے پاس میرا اپنا نام ہے، عمل ہوگا. اللہ کے سامنے جانا ہے، اس نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، پھر جو بھی کرے. یہ چیز جو ہے نا اگر علم سے ہمیں حاصل نہیں ہوئی تو پھر وہ علم نہیں، وہ معلومات، وہ باتیں ہیں. اقبال بڑا اپدکش ہے، من باتوں میں مول لیتا ہے، کردار کا یہ گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن در آخر تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لطف اس رونے میں جب خون و جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن سکتا. تو یہ ہے آج کل کا مسئلہ، یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس میں پتہ ہم نہیں ہوتا، علماء حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، علماء کی غیبت، ایذاء معمولی سی بات، تو ان سے بچنا ہے، اپنا جائزہ لیتے ہیں. اور جس کو قرآن کریم سے ہدایت ملے اس کے لیے اس سے بڑا ہادی کوئی، خود بھی ہدایت دے اور ان کو بھی ہدایت دے. اور آج میں بیان سن رہا تھا مولانا تبریز عثمان صاحب کا، آج سنا ہے ایک جگہ ہو، بلکہ اس میں ایک کہتے ہیں کہ ایک دعا ہے جو اللہ رد نہیں کرتا، اور وہ ہے ہدایت کی دعا. جو آدمی سچا طالب بن کے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. اولاد مانگے ملے نہ ملے، پیسہ مانگے ملے نہ ملے، نوکری مانگے ملے نہ ملے، لیکن ہدایت کی وہ چیز ہے جو کہ اس میں بندے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ وہ دے دیتا ہے. اگر اس کی ہدایت نہیں ملتی تو خود طالب ہدایت نہیں کہ دعا بھی کرتا ہے تو وہ دل سے نہیں کرتا، ویسے ہی رسمی طور پہ.
تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہدایت ہے کہ سیدھے راستے پہ چلیں۔ اللہ نے آپ کو عالم بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ عالم بن گئے، بلکہ علماء کہتے ہیں عالم بننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب آپ مطالعہ کریں تو آپ عالم بن سکتے ہیں۔ آپ نے 9 سال لگا کے عالم بننا سیکھ لیا ہے، عالم نہیں بنے، ابھی آپ عالم بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں۔ ایک استاد بھی فرما رہے تھے کہ مدرس بھی پڑھانے کے شروع کے 10 سال میں جھوٹ بولتا ہے، پھر 11ویں سال میں سچ بولنا شروع کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے بس جو دیکھا وہ کہہ دیا، اندر سے بولتا ہے۔ جس بات کا شرح صدر ہو، دل سے بات نکلے تو اس میں وقت لگتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھی آپ نے سادہ سے کہ دین کی سمجھ یہ ہر کسی کو نہیں ہوتی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی، تو دین پوری زندگی کا احاطہ، پوری زندگی کا معاملہ۔ نماز بھی ہے، اس میں حقوق العباد بھی ہے، اگر بیوی ہے، بچے ہیں، رشتے دار ہیں، ان کے ساتھ بھی چلنا ہے، لیکن اللہ کو ناراض بھی نہیں کرنا۔ ایک انسان ہی ہے جو اکیلا نہیں رہ سکتا، اکیلا زندگی نہیں گزار، باقی دنیا کا ہر جانور اکیلا رہ سکتا ہے۔ اکیلے بلی نہیں کیا، اکیلا چوہا، اکیلا سانپ، کبھی اکیلا انسان رہا ہے گھر میں، مر جائے گا اکیلا۔ تو یہ مل جل کے رہنے کا عادی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا انسان مدنی الطبع ہے، تمدن سے اکٹھے مل جل کے رہے، جب مل جل کے رہے گا پھر وہ بھی متعلق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بس اللہ تعالیٰ کے آگے گراتے رہیں، اس سے لوگ لگاتے رہیں۔ ایک وظیفہ، میں بس وظیفے کسی کو بتاتا نہیں ہوں، مجھے آتے ہیں، لیکن ایک وظیفہ یہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ زندگی کا معمول بنائیں، روزانہ سونے سے پہلے روزانہ 5 منٹ بستر پہ بیٹھ گئے، مصلی پہ بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر لیں، سوچیں سو رہے ہیں رات کو 11 بجے، کل 11 بجے سے لے کے آج 11 بجے تک کیا کریں۔ خود کو تو پتہ ہے نا، میں استاد سے جھوٹ بول سکتا ہوں، ماں سے بول سکتا ہوں، بیوی سے بول سکتا ہوں، بھائی سے بول سکتا ہوں، اپنے آپ سے ڈروں، میں تو بہت بڑا پاگل ہوں، کیوں؟ میں دیکھ اس میں کیا ہے، سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، نیکی کتنی ہے، بدی کتنی ہے، اچھائی کتنی ہے، برائی کتنی ہے، اس کو وضبط کریں۔ مناظر موازنہ تستوی القیامہ، اگر ہمیں ہمارے روزانہ کی نیکیاں زیادہ ہیں تو انشاءاللہ زندگی کی نیکی بھی زیادہ ہوں۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اس نے کیسے وضع کرنا ہے، بڑا بڑا اندر جو نیکی ہوئی ہو اس سے اللہ کا شکر ادا کریں اور آئندہ کے لیے اور توفیق مانگے۔ جو زندگی گناہ ہوئے اس کا نماز پڑھنے میں سستی ہوئی، جماعت سے نہیں پڑھی، تکبیر اولیٰ سے نہیں پڑھی، توجہ کے ساتھ نہیں پڑھی، صف اول میں نہیں پڑھی، سنت اولی بعدیہ نہیں پڑھی، نفل نہیں پڑھے، تو خود اس کا تلاوت ہم سب کا حق ہے۔ جو عالم قرآن کریم کی تلاوت سمجھ کے کرتا ہے کم از کم روزانہ 1 رکوع ہی، ایک ہے تلاوت، ایک ہے ترجمے کے ساتھ، اور ترجمہ بھی آپ ایسے کریں کہ بغیر ترجمے کے آپ ترجمہ کریں، بغیر ترجمے قرآن کے ترجمہ کریں، اس کا اپنا مزہ ہے، آپ ہونا چاہیے، قرآن پر پاس رکھ لیں تو 1 رکوع کم از کم آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، واللہ بہت مزہ آئے گا۔ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کا دل چاہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے تو قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے، وہ پڑھنے گا، بہت مزہ آتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے کی نہیں پہلے کہ جب میں نے فہم قرآن لکھا تو بس وقت میں رات کو دھڑے مار مار کے روتا تھا قرآن کریم کو دیکھ، یہ کیا ہے، عجیب حال ہوتی تھی، آدمی بے بس ہو جاتا تھا، ویسے یہ سب کچھ بھی نہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت دیکھی اور نیکی دیکھی جی، پھر آئے گناہ کی طرف، میں نے گناہ کی، آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، آنکھ کا گناہ، حقوق العباد، تو جس کی تلافی ہو سکے معافی مانگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور کل کو توفیق دے کہ نیکی زیادہ ہوں گناہ کم ہوں۔ ایسے آپ کریں تو انشاءاللہ 1 ہفتے میں فرق سامنے آ جائے گا۔ پھر اگر آپ اس پہ پابند رہیں
پھر بہت جلدی ایسا ہوگا انشاءاللہ زندگی میں دیکھی ہوگی گناہ نہیں. یہ پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے اسلام. صرف مسلح پہ بیٹھنا یہ اسلام نہیں ہے، صرف مسجد کا مؤذن بننا امام یہ اسلام نہیں ہے. اسلام پوری زندگی کا احاطہ. تو یہ ہے بس بڑھتے رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں. باقی دنیا وہ ملے گی، وہ ملے گی. اللہ شروع میں تھوڑا دیکھتا ہے، آدمی سچا ہو تو اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں جو حلال ملے گی انشاءاللہ، بشرطے کہ حرام سے بچے. بعض لوگ مدرسے بناتے ہیں، ایک تو بد اخلاقی کے لیے ایسے واقعات مفت نہیں ہوتا ہے، اور بعض لوگ بناتے ہیں پیسوں کے لیے، اور بے روزگار نہیں، اچھا روزگار بن گیا، کاغذ کی صفر ہے. یہ ساری باتیں ہیں. تو اس لیے اپنے اس رستے کی جو برائیاں ہیں، منفی چیزیں ہیں، گناہ ہیں، اس سے بچنا ہے، اور اپنا جو یہ کام ہے نیکی والا اس کے ساتھ جڑنا، اور اپنی رہنمائی کے لیے ایک شیخ، اپنا مرشد جس سے مناسبت ہو. صرف ایک رہنمائی ہوتی ہے. جیسے آدمی بیمار ہو اپنے علاج خود نہیں کر سکتا، کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے، حکیم سے، ایلوپیتھی سے، ہومیوپیتھی سے. اس طرح جو اس رستے کے راہ رو ہے، تو قدرت اللہ یہی ہے، اللہ کی سنت یہی ہے کہ ان کے ساتھ چلنے سے، ان کی مشاورت سے فائدہ ہوتا ہے. ربی اور رحمان نے کہا کہ ہاں جس کو قرآن کریم سے ہدایت مل جائے اور وہ لے تو قرآن کریم سے بڑا بہادی کوئی نہیں. مقصد کسی بیعت کرنا خود کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بنانا شاید کوئی مقصد نہیں. مقصد اپنی اصلاح. اگر کوئی اس کے بغیر اصلاح پہ جائے تو ٹھیک ہے، اصل تو مقصد ہے. تو یہ ہے مستقبل کے باقی رابطے میں رہی. میں اکثر اپنے حضرات و ساتھی میں کہتا رہتا ہوں کہ اب آپ کا ہمارا تعلق شروع ہوا ہے. پہلے تو مجبوری تھی، پہلے تو درسگاہ میں صرف میں آنا ہی آنا تھا. کبھی بیگم کو چھوڑ کے آنا، کبھی بیگم کو لے کے آنا، کبھی شادی سے چھوڑ کے آنا. اب پتہ چلے گا اب کتنا آتا ہے. کیوں جی ہم ایک تو وہ کرتے ہیں الحمدللہ، شاید یہ اس کی مثال کہیں ہو، سال میں ایک مرتبہ آپ کو بلاتے ہیں، اس میں آپ آئیں، اس کے ایک ساتھی ملیں گے، سازہ سے ملیں گے، یہ ایک ملاقات کا سلسلہ ہے. باقی آپ آنا چاہیں، آج تک تو واٹس ایپ ہے، اب آپ کو فضراء کے گروپ میں شامل کر دیا ہے. امتحان ختم ہوگا، آپ کا گروپ بھی ختم ہو جائے گا، جو لفظ بنا ہوا ہے اپنا بنائیں. ایسے ہی ہر جماعت نے اپنا بنایا ہوا ہے. باقی گروپ سے بات کرنی ہو، اہم بات ہو تو ذاتی نمبر پر بھی وائس میسیج کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، مجبوری میں بات کر سکتے ہیں. لکھنے کے کال کا مطلب انتہائی اصلاح ہے. باقی جو سرگودا شہر کے فضلاء ہیں، ہم نے ان کے مل جل کے لیے جماعت فضلاء بنائی ہوئی. اس میں ہمارا کوئی مقصد نہیں، نہ ووٹ لینا، نہ نوٹ لینا، نہ اپنی قوت بڑھانا، بالکل نہیں. صرف یہ ہے کہ اس سے ایک رابطہ ہو جاتا ہے. کچھ ایک بندے سے عاملہ ہے، ایک شورا ہے، ایک عمومی ہے. عمومی والے سال میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں کھانا بھی اللہ کھلا دیتا ہے. اور جو شورا والے ہیں، ہم نے ہر 5 پہ ایک شورا کا نمبر دیتے ہیں. پہلے ہم ایسے کرتے تھے کہ ہم دورے والے سارے ہی شہر کے فضلاء سے، جماعت کے فضلاء کا اپنی فارم پر کروا لیتے تھے. اس میں یہ ہوا کہ وہ تو پھر انہوں نے کرنا ہوتا تھا، کیونکہ یہاں جو پڑھ رہے ہیں پھر بعض بالکل رابطہ نہیں رکھتے تھے. پھر ہم نے یہ مشورہ کیا کہ اب ہم فارغ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، اب اگلا اجلاس انشاءاللہ ہمارا ہوگا اپریل میں ہوگا، تو وہ بھی شاید وہ کسی مسجد میں ہو، یا وہ ہوٹل ہے لاف پیلس، شاید وہاں ہو. تو اس میں ہم آپ کو جو شہر کے فضلاء ہیں ان کو دعوت دیں گے، اور پھر آپ وہاں آئیں. اس میں وہ فضلاء زیادہ جڑتے ہیں جو مسجد سے، مدرسے سے وابستہ ہوتے ہیں، یہ ہم نے نوٹ کیا. اور جو مسجد مدرسے سے وابستہ نہیں ہوتے، دکاندار ہوتے ہیں یا اس طرح اور کام کرتے ہیں، وہ کم آتے ہیں، لیکن وہ کم آتے ہیں. باقی جو قریب کے شہر وہاں پر بھی ہیں، اور کلاسل کی جماعت ہے فضلاء کی، اس کے ساتھ آپ ہوں گے. اس سے یہ فائدہ ہے کہ ایک تو ہم وہ کرتے ہیں کہ اس میں ربیع الاول میں کیونکہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اس میں دروس ہو جاتے ہیں، اس کا بہت فائدہ سامنے ہے.
اتنے آپ نے سنا ہوگا کہ تقریباً اس سال اول میں 10,000 کے قریب لوگوں نے مجموعی طور پر ہمارے علماء کی بات سنی، سورت کی بات، اس میں کتنوں نے سنت پہ عمل کیا، گھر میں سنت آئی، بعضوں نے گاڑی رکھی، کھانا کھانا کیا، بس یہ آپس کا جوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، جو بھی آپ کی اپنا ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، مجھ میں کوئی کمی ہے ابھی دور کر، دماغ میں سستی ہے، دماغ کی سستی ہے، زبان میں سستی، باقی وضاحت کا وہ ختم ہو گیا، اب پوری زندگی مزاح نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں کبھی کبھی تفریح پڑھتے ہوئے اللہ کامیاب بنا۔ میں جس کو تیرے پیار کا انداز سمجھ بیٹھا ہوں وہ تصنع و تکلف تیری عادت ہی نہ ہو۔ بچا لیں